ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہم نے پھانسی کے پھندے جو ہے قبول کی, ہم نے جیلیں کھا دی, ہم نے کوڑے کھائے. آپ نے کیا کیا؟ جمہوریت کوئی شیشہ نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے گا. احتساب کے نتیجے میں جمہوریت اور مضبوط ہوگی. جو کمیشن تجویز کیا ہے 1956 کے ایکٹ پر, میں سمجھتا ہوں وہ ابھی بننے سے پہلے مر چکا ہے. کمیشن کو ماننے سے انکار کرنا بذات خود نواز شریف صاحب کی اخلاقی فتح ہے. السلام علیکم ناظرین. ٹی او آرز, کمیشن, پینما لیکس, اس پر آج بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے. حکومت نے آج علل اعلان یہ بات کر دی ہے کہ ٹی او آرز تو نہیں بدلے جائیں گے. اپوزیشن فی الحال ان ٹی او آرز کو مسترد کر رہی ہے. اس کمیشن کو مسترد کر دیا اس وقت. جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا خیال ہے کہ ایک فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب 3 تقریریں فرما چکے ہیں قوم سے خطاب. ایک تقریر انہوں نے کوٹلی ستیہ میں کل کی, وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اپوزیشن فی الحال ڈٹی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں. ہمارے ساتھ شاہد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ نگار سے موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. سسی پریجو صاحبہ سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, آپ کا بھی شکریہ. محمود رشید صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, آپ کا بھی شکریہ. لیکن شروع کریں گے چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب, یہ حکومت نے مسترد کر دیے ٹی او آرز, آپ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن ایک پیج پر رہ سکتی ہے؟ مقصد اگر ایک ہو تو ایک پیج پہ رہ سکتے ہیں, اگر مقصد مختلف ہو جائیں تو پھر نہیں رہ سکتے. تو مقصد اس وقت کیا لگ رہا ہے؟ آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان سب کے ساتھ, اس وقت مقصد کیا ہے سب کا؟ مقصد یہ ہے کہ جو الزام لگایا گیا ہے اس کو اس کے تحت وہ اپنے آپ کو پیش کریں اور صفائی دیں. اگر صفائی دے سکتے ہیں, ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, بڑے جمع ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے آج مسترد کر دیا, نے کہا جی جو ٹی او آرز آپ کو دے دیا آپ اسی پہ گزارا کریں. اب آپ اس پہ گزارا کر سکتے ہیں؟ گزارا ہوتا. آپ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا ان ٹی او آرز پہ؟ اس طریقے سے دھاگے کو نہیں کرانے کا. اگر آپ اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر الگ چیز ہے. کیا آپ کو یہ ساری حکومت کی طریقہ کار دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے؟ آپ کو کون سی چیز ٹھیک لگتی ہے؟ نہیں, میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. صاحب کا خیال ہے بھاگنے کی کوشش. سب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا 3 دفعہ احتساب ہو چکا ہے. میاں صاحب نے کہا آپ وزیر اعظم بھی رہے, آپ اس حکومت کا حصہ تھے. یہ تو ایک ایشو آ چکا ہے نا, احتساب کی بات تو نہیں. احتساب تو کئی سالوں سے چل رہا ہوگا, کئی لوگوں کے خلاف ہوا ہوگا. یوفا سے لے کر آج تک احتساب ہو رہا ہے. یہ نہیں, یہ تو ایک ایشو آ گیا سامنے جو جس کا بین الاقوامی طور پہ ایشو ہو چکا ہے. اس میں صرف پاکستان ملوث تو نہیں ہے, اس میں بریٹن بھی ہے, کئی ملک میں شامل ہیں, ان کے لوگ بھی شامل ہیں, کئی یونیورسٹی بھی دیے ہیں. یہ تو انٹرنیشنل قسم کا ایک ایشو بن چکا ہے. اسے ایک ایشو کے اوپر بحث ہونا, ایشو کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. لیکن میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ کیا پرویز مشرف حکومت نے, کیونکہ شاہد عزیز صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں احتساب نہیں کرنے دیا گیا, روک دیا گیا تھا کہ ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے, سیاستدانوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ صحیح احتساب ہوا تھا مشرف دور میں میاں صاحب کا؟ احتساب تو کسی نے بھی آج تک نہیں کیا, نہ ہی ہوا, نہ کسی نے کرایا, نہ ہی کسی نے ہوا. احتساب کا ایشو نہیں ہے نا جی. اگر احتساب کا ایشو ہو تو پھر بحث کی جا سکتی. یہ احتساب کا ایشو نہیں ہے, یہ تو ایک الزام لگایا گیا پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر, تو اس کا انہوں نے جواب دینا. یہ دنیا میں کئی جگہ لگے ہیں الزامات, تو لگے ہیں, اور وہاں پر پرائم منسٹر نے جواب دیے, یہاں فارغ ہو گئے. بالکل ٹھیک. سر آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یہ بھی ڈیمانڈز اب بڑھنی شروع ہو گئی. میں تو اس کے حق میں ہوں کہ انہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے, بغیر استعفیٰ دیے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں. احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے ایسے ایک ایشو کے اوپر. باقی یہ نہیں کہ 1947 سے شروع کر دیں اور 1947 سے شروع کرا دیں احتساب کی بات. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا چودھری صاحب کے 2 کمیشن بنائے جائیں, ایک صرف پینما لیکس کو دیکھے اور ایک پھر سب کا احتساب کرے. ماضی سے احتساب تو سب کا ہونا چاہیے. ایشو جو ہے نا, پہلے اس ایشو کو حل کریں نا, پھر ایشو جو ہے 47 میں لینے کے بجائے 2016 سے شروع کر دیں. بالکل ٹھیک. سو پہلے 2016 سے نیچے چلے جائیں, 1947 میں چلے جائیں, چلنا ہی اس پہ چل پڑے.
बिल्कुल ठीक, हल निकल आएगा। और आखिर में चौधरी साहब हल तो निकल आएगा, अगर ना मानी हुकूमत फिर क्या होगा? मानना पड़ेगा जी, प्रेशर भी है, दुनिया का प्रेशर भी है, लोगों का प्रेशर भी है। हर रोज तो वो कौम को खराब कर रहे हैं, प्रेशर में है। और दरअसल हुआ ये है कि उनके जो है ना अपना बरखुदारान, उन्होंने जो टीवी के ऊपर आके जिस किस्म का ये हो गया ना, ये इसके बाद बड़ा मुश्किल चेयरमैन जो उन्होंने दिए हैं। स्टेटमेंट तो दे दिया चौधरी साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि अगर सारी ऑपोजिशन इसी तरह डिमांड कर रही है इकट्ठे के हमें ये TORs कबूल नहीं, हमें ये कमीशन कबूल नहीं, अगर हुकूमत नहीं मानती तो आपको कहीं ना कहीं लड़ाई दंगल ये सब होता नजर आ रहा कहीं? हुकूमत मुश्किल है जी चलना हुकूमत के लिए, इसका लड़ाई दंगल की जरूरत नहीं है। अब कोई मॉरल मॉरलिटी भी कोई चीज होती है, इंटरनेशनल मसला बन चुका है। तो इंटरनेशनल मसला बन चुका है, मोरालिटी भी, इखलाकियात भी कोई चीज होती है। बहुत शुक्रिया चौधरी शुजात हुसैन सरबराह पाकिस्तान कायद आज़म के हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मोरालिटी भी कोई चीज होती है, लेकिन उन्होंने ना इस्तीफे की डिमांड की, उन्होंने कहा कि अपोजिशन इकट्ठी रहेगी। कहां मसला फंसा हुआ है आपको लगता है? हुकूमत तो डट गई है, हुकूमत तो ये मानने से इनकारी है कि हमने TORs चेंज करने शायद लतीफ साहब, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर तो मौजूद होगा हुकूमत के ऊपर। क्या आपको प्रेशर नजर आ रहा है या हुकूमत अब ये जो हिट बैक फाइट बैक एक मोड में आ गई है, तब जलसे होंगे? पहले ये सोचा था जिस तरह धरने में हुआ था कि हुकूमत एक डिफेंसिव पोस्चर में थी, यहां पे बड़े ऑफेंसिव पोस्चर की बात हो रही है कि हम इस तरह बैठेंगे नहीं भाई, इस तरह हम विल नॉट टेक इट सिटिंग डाउन। वेयर डज इट गो? हाँ, वो स्ट्रेटेजी अपनी ऑफेंसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऑफेंसिव बन नहीं सकती। ये कहने की और बात होती है, उसको प्रैक्टिकली फॉलो करना। देखें ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी? ऑफेंसिव तो वही कर सकता है ना जिनके पास एक सबसे पहले इखलाकी तौर पर आपके पास एक हाई ग्राउंड हो। पहली बात तो ये है। दूसरी, यस ऑफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव ऐसे नहीं बनता। नहीं, वर्ल्ड ओवर ऑफेंसिव ऐसे नहीं बनता, पाकिस्तान में ऐसे बनता है। ऑफेंसिव के लिए देखिए हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, हम तो उस क्लीशे में बिलीव करते हैं कि डिफेंस ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ये डिफेंसिव मेरे ख्याल है उस वो ऑफेंस नजर आएगी। ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, पर उसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स भी तो होते हैं ना। आप ऑफेंसिव में जा रहे हो, आप देखें आपके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं और बहुत सीरियस इल्जाम है, बहुत संगीन इल्जाम है। अभी जो आप थोड़ी देर पहले एहतसाब की बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं जी हम तो बड़े एहतसाबों से गुजरे, देखिए उसको कंपेयर ना करें इसके साथ। ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो है और बड़ा स्पेसिफिक इल्जाम लगा है, इसको एहतसाब के साथ गठबंडा करें। इस इल्जाम का जवाब आपको इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक देना होगा, और इंटरनेशनल कवानीन के लिए जरूरी है कि आप ये डोमेस्टिक मामले के साथ इसको ना मिलाएं। अगर आपने एहतसाब ओवरऑल करना है, जो कि TORs बता रहे हैं, और TORs में के अंदर इसको सारा फैलाने की जो मैं समझता हूं कोशिश इसलिए की गई है कि ये मामले इतने फैल जाएं, गड़बड़ कर दे मामले को, सीधा ना रह जाए। जो असल चीज है वो छुप जाए, मगर ये छुपेगा नहीं। मैं मुझे शामी साहब से ये जानना चाहूंगा। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, ये TORs को इतना बढ़ा देना, हुकूमत का कहना कि हम अब जल्द से जुलूस करेंगे, हम ऑफेंसिव पे जाएंगे, हम अब आगे फ्रंट फुट पे लड़ेंगे आके, ये तो हुकूमत की कमजोरी दिखाता है सर। ये तो हुकूमत की स्ट्रेंथ तो नहीं दिखाता, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ हो, अगर आपको लगता है हमारे इल्जामात, हमारा दामन साफ है जैसे कहते हैं, हमारे इल्जामात सारे झूठे हैं, वजीर आजम का नाम नहीं है, पेश करें अपने आप को। TOR से क्या मैटर करता है? TORs उनकी मर्जी के बना दे। देखिए काशिफ साहब, बुनियादी बात जो है, बुनियादी बात ये थी कि इसकी तहकीकात जो है एक क्रेडिबल किसी कमीशन की तरफ से या अदारे की तरफ हो। अब जब हुकूमत ने इस पे इत्तेफाक कर लिया कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो ये जिम्मेदारी उठाएंगे और वो उस कमीशन पे सरबराह होंगे, तो बुनियादी बात तो तय हो गई। अब यानी बुनियादी बात ये नहीं थी कि TOR क्या होंगे या नहीं होंगे, कोई नुक्ता इधर होगा या उधर होगा, पेश उधर होगी या जेर उधर होगी या जबर उधर होगी। बुनियादी बात ये थी कि क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कमीशन का सरबराह बनाने पर तैयार है, और इसी वजह से उसके ऊपर बड़ा दबाव था। और जो रिटायर्ड जजों की बात की जा रही थी, कोई आदमी इसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं था और हुकूमत अखलाकी तौर पर दबाव में थी। लेकिन शामी साहब माफी चाहता हूं, मेरा सवाल देखिए, आप चोरी का मुकदमा एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से तो नहीं कहेंगे कि आगे चोरी का मुकदमा हल करे, या आप किसी
کامرس منسٹر سے تو نہیں کہیں گے کہ جناب یہ ایف آئی آر ہے چوری کی یا قتل ہوا کسی جگہ, آپ آگے اس کو انویسٹیگیٹ کریں. وہ تو ایک رائٹ فورم ہوتا نا ہر چیز کا. چوری ہوگی پولیس کرے گی, اگر کسٹمز کا معاملہ ہوگا تو کسٹمز والے کریں گے. یہاں پر کیونکہ 4 ملک انوالوڈ ہیں, سپریم کورٹ کے پاس تو یہ اختیار نہیں. ان کی اپوزیشن کا کہنا ان کے نیچے ایک فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے, فورینزک انٹرنیشنل فورینزک فرم کے نیچے. اور سپریم کورٹ کہہ چکا کہ ہمارا کام نہیں ہے انویسٹیگیشن. نہیں, آپ اگر سپریم کورٹ کو یہ براہ راست کہنے دے نا یہ بات کہ میرا کام نہیں ہے, اور اگر جو فورینزک آڈٹ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ یہ کرا سکتی ہے, اس کو روکا تو نہیں ہے. اور یہ کسی نے ہاتھ تو نہیں پکڑا سپریم کورٹ کا یا اس کے چیف جسٹس کا کہ وہ آڈٹ نہ کرائیں. اس میں ٹی او آر میں یہ بات نہیں لکھی گئی کہ ان کے اوپر کوئی قدرن ہوگی. میری گزارش, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹی او آر جو ہیں وہ حرف آخر ہیں اور ہر قیمت پر ان کی حفاظت ہونی چاہیے, اور یقیناً ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے, رد و بدل ہو سکتا ہے, اور اپوزیشن اور حکومت اگر مل کر اس میں تبدیلی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جزوی بات ہے, کہ اصلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کمیشن کی سربراہی کرے اور کمیشن ایک کریڈیبل ہو. تو اصل بات تو جو ہے یہ اصل نقطہ وہ ہے, باقی یہ جزوی بات ہے, اس پہ اتنا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے جتنا پیدا کیا جائے. لیکن سر اس میں چلے میں آپ کے پاس آتا ہوں دوبارہ, محمود رشید صاحب پہلے اور اس کے بعد پھر سسی پریجو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر جتنے بڑے ٹی او آرز بنا دیے گئے ہیں, صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اس میں آپ نے کہا سارے لون ڈیفالٹر بھی, پھر آپ نے کہا یہ بھی چیک کریں کس کس نے کمیشنیں لی ہیں, کس کس نے کک بیکس لیے, کون کون بیرون ملک لے کر گیا یہ پیسے. آپ نے اس کا دائرہ کار اتنا وسیع کر دیا کہ میری اور میرے بچوں کی زندگی میں تو اس کے فیصلے نہیں آئیں گے. محمود رشید صاحب, اس کا مطلب اگین سوال وہی ہے کہ جتنا آپ لیئرز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے, اس کا دائرہ کار بڑھانے کی کوشش کریں گے, ایسا لگے گا جیسے آپ بھاگ رہے ہیں کسی چیز سے. دیکھیے کاشف, میں یہ سمجھتا ہوں ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف چیف جسٹس کو خط لکھ کے حکومت اپنے آپ کو فارغ سمجھ بیٹھی ہے. ابھی نہ تو چیف جسٹس نے وہ ایکسیپٹ کیا, نہ ابھی کمیشن کی تشکیل ہوئی. یہ ایک پرپوزل ہے حکومت کی طرف سے, انہوں نے لیٹر لکھا. اب ٹی او آرز اگر وہ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں تو اس پہ تو میرا یہ خیال ہے کہ چور بھی آپ ہیں. عدالت جو آپ بنا رہے ہیں اس کے ٹی او آرز بھی آپ نے طے کرنے ہیں. پوری قوم, پوری دنیا کے اندر بدنامی پاکستان کی ہو رہی ہے, الزام آپ پہ لگا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے یہ 20 سالوں کے آپ جو ہے نا, آپ کمیشن کس نے لیا اور قرضے کس نے معاف کرائے, آپ اس طرف آ جائیں. تو یہ تو اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے والی بات ہے جو کہ اب نہیں ہٹے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وہ میدان میں آئیں گے اور جلسے جلوس کریں گے, تو یہ تو ہماری دل پسند بات ہے, اور اصل میں یہ میدان تو اب لگے گا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے نہیں میدان اس طرح لگے گا, حکومتیں اپوزیشن کے خلاف جلسے جلوس کم کیا کرتی ہیں دنیا میں. یہ پہلی حکومت میں دیکھ رہا ہوں جو اپوزیشن کے خلاف جلسے جلوس کرنے جا رہے ہیں. کاشف میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کروڑوں بھوکے ننگے بے روزگار لوگ وہ جب سڑکوں پہ آئیں گے, اس ملک کے کسان, اس ملک کے مزدور, اس ملک کے طلبہ, اس ملک کے تاجر, ہر طبقہ تو تنگ ہے. یہ نہ کسی کے پاس بجلی ہے نہ گیس ہے, 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اب ہے, کسان ویسے مارا گیا ہے. تو یہ تو بڑا اچھا ہماری پسندیدہ پچ کے اوپر یہ خود آ گئے. دیکھتے ہیں پچ کس کی ہے, سمجھتا ہوں آپ 4 سال پیچھے چلے جائیں. لیکسی کے پچ کس کی پسندیدہ ہے سسی پریجو صاحب, یہ کس کی پسندیدہ پچ ہے؟ کیونکہ پچ پہ تو سارے کھیلنے کے عادی ہیں. پولیٹیشین کا کام ہے سڑکوں پر جانا, لیکن حکومتیں عموماً اپوزیشن کے خلاف یہ کام نہیں کیا کرتی ہیں. حکومتیں بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرتی ہیں. ابھی ٹی او آرز کے اوپر انہوں نے بہت ڈٹ گئی حکومت کہ نہیں صاحب نہیں کریں گے, یہی ہے بس, لینا تو لو نہیں تو جاؤ. کیا لگ رہا ہے ایسا حکومت کے رویے سے کہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہیں, چھپ رہے ہیں کہیں پیچھے, کچھ شک شبہ بڑھتا جا رہا ہے ساروں بڑھتا جا رہا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میرے خیال میں جو ایڈوائزرز ہیں یا تھنک ٹینک ہے یا جو کچن کیبنٹ ہے, کیونکہ کیبنٹ کا تو اجلاس ابھی 7-8 مہینوں, یہی پریشر تو ہے جس کی وجہ سے عوام اجلاس کرا لیے, کل ایک پرسوں ترسوں ہوئے, کل دوبارہ ہونے جا رہا ہے میرا خیال ہے. 6-7-8 مہینوں کے بعد وفاقی کابینہ کے بھول گئے تھے, وزراء کے نام لوگ بھول گئے تھے, تو یہ پریشر کا کوئی کم ہے. 15 ستمبر کو آخری بتا رہے ہیں کہ اجلاس ہوا تھا کیبنٹ کا, اب کیبنٹ روز مل رہی ہے الحمدللہ. سینٹ میں بھائی آپ سی سی آئی کا اجلاس کرائیں, آپ کیبنٹ کا اجلاس بلوائیں, نہیں بلا رہے, ان کے ایک مخصوص کچن کیبنٹ ہے, اور لیکن انہوں نے وہ ان کے سجن نہیں ہے میرے خیال میں. جو تھنک ٹینک ہے میاں نواز شریف صاحب کے, دیکھیں جوڈیشل کمیشن اگر چیف جسٹس کے سربراہ بن بھی گیا
ٹی آر جو ہے اگر وہ انہی کے خود اپنے بنائے ہوئے ہیں، یعنی جو چیختی چلاتی رہی ہے اپوزیشن، اور اپوزیشن کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے نام آئے، آپ کی فیملی کے نام آئے میاں نواز شریف صاحب، آپ کو ان کو کلیئر کرنا چاہیے، انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے، فورنسک جو آڈٹ ہے وہ نیشنل اسٹینڈرڈز کی ہونی چاہیے، جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی آج کہا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ وے میں جو ہے آگے بڑھنا ہے، تو آپ اپنے ہی ٹی آر کے تحت جو ہے آپ تو پہلے جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی نہیں مان رہے تھے، اب جو جج صاحبان، اب یہ ٹی آرز ور ناٹ فائنلائزڈ وتھ اپوزیشن، آبویسلی میوچل ایگریمنٹ نہیں تھا، یعنی جو ان شروع کے دن سے اعتزاز احسن صاحب، خورشید شاہ صاحب، سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب، کہ بھائی آپ یہ تو نکات رکھیں نا، جو پوائنٹس سے ان کو آپ نے بالکل ایک طریقے سے بلڈوز کر کے اپنے من پسند، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسے جلوس بھی کریں گے، تو آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے؟ دیکھیں ان کو پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کو، راجہ پرویز اشرف صاحب نے کر دیا، دیکھیں اگر بلاول بھٹو نے کہہ دیا، تو انہوں نے ہمارا پہلا کبھی بھی اس طرح کا مطالبہ نہیں رہا ہے، چلے آپ کا نہیں ہے، میں راجہ صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہے، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، راجہ اشرف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عباس صاحب۔ راجہ صاحب کیا وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ آپ نے تو مطالبہ کر دیا۔ اخلاقی طور پر بالکل دینا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ بالکل، دیکھیں ایک اتنا بڑا الزام جو آیا ہے بیرون ملک سے ہے، لوکل یا انٹرنل پولیٹکس اس میں شامل نہیں ہے، تو آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے ایک مثال قائم کی ہے، کسی اور منسٹر نے بھی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد کمیشن یا وہ جو فورنسک ان کا آڈٹ ہے اس کو فیس کرتے ہیں، اگر یہ اس میں سے کلین ہو کے باہر نکلتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خود میاں صاحب نے مطالبہ کیا تھا ہمارے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم سے کہ آپ پر الزامات ہیں، آپ استعفیٰ دیں اور اس کے بعد تفتیش کرائیں۔ ٹھیک، تو وزیر اعظم نے جب سر اپوزیشن کی پالیٹکس کچھ اور ہوتی ہے، راج صاحب یہ آپ بھی جانتے ہیں، اپوزیشن میں تو کیا کیا باتیں کرتے رہے، لیکن یہ کیا پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے؟ کیونکہ میں یہ اکثر دیکھ رہا ہوں کہ سندھ کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو انڈورس نہیں کر رہے، پنجاب کی جو پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ کھوسا صاحب ہوں، کہتے ہیں پارٹی پوزیشن ہے، آپ کہتے ہیں استعفیٰ دینا چاہیے، اعتزاز احسن صاحب نے کہا استعفیٰ دینا چاہیے، تو پنجاب کی پیپلز پارٹی استعفیٰ مانگ رہی ہے، سندھ والے کہتے ہیں نہیں سر نہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو چیئرمین کہیں گے ہم اسی پر کھڑے ہیں گے، آپ کہتے چیئرمین جو کہیں چیئرمین صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو بھی کہیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی بات میں وزن ہے۔ چیئرمین صاحب نے استعفیٰ مانگ لیا آپ کہہ رہے راجہ صاحب؟ جی بالکل، انہوں نے بالکل مانگا جی۔ سر یہ آپ کو اپوزیشن کب تک اکٹھی رہتی نظر آ رہی ہے راجہ صاحب؟ مجھے تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں زرداری صاحب چیئرمین بلاول صاحب ہیں، لیکن پتے سارے زرداری صاحب کے ہاتھ میں اس میں نہیں، دیکھیں اس وقت یہ پارٹی پوزیشن ہے، ہم سارے پارٹی کے عہدیدار ہیں، پارٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں، اور اگر ہم ایک اصولی مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ ہماری پارٹی کا مطالبہ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ سو یہ پارٹی کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق وزیر پاکستان۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا یہ ٹی او آر یہ لڑائی کس طرف جا رہی ہے، کیا اپوزیشن اکٹھی ہو سکے گی، رہے گی؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب پرویز اشرف صاحب، سسی پلیجر صاحب، میں پیپلز پارٹی سے دوبارہ آغاز کرتا ہوں۔ ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے، ایکسٹریم سے مراد عمران خان صاحب بھی شاید استعفے کا کہہ کے کہیں پیچھے ہٹ گئے، پیپلز پارٹی آگے بڑھتی جا رہی ہے، کیا پیپلز پارٹی اس جگہ کھڑی رہے گی یا کہیں نہ کہیں زرداری صاحب بیچ میں ماسٹر سٹروک کھیل سکتے ہیں؟ ابھی تک تو جو بھی یہ فضا بنی ہے اور ایک طریقے سے اپوزیشن اگر آگے بڑھی، کیونکہ دونوں ایوانوں میں جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، یہ آپ اور ہم کو نہیں بھولنا چاہیے، اور لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں خورشید شاہ صاحب نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے، اعتزاز احسن صاحب تو خیر ظاہر ہے، اعتزاز احسن صاحب نے جو ایوان میں بولا، پھر جو پریکٹیکلی جو روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آج ایک شیخ رشید صاحب رہ گئے تو انہوں نے بھی شکایت کر دی کہ آپ سب کی طرف جا رہے ہیں، کہ میں سنا ہے وہ لال حویلی بھی اب جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے، تو خورشید صاحب نے کہا آپ بھی یعنی دل بڑا رکھے، اب بھی ہم آپ کو اپوزیشن کا مانتے ہیں، ہم آئیں گے آپ کی طرف کل، تو کل وہاں بھی جا رہے ہیں، یعنی اپوزیشن کے تقریباً چاہے بلوچستان کی نیشنلسٹ جماعتیں ہوں، این پی ہوں، کیوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مکر جائے گی، یہ ہٹ جائے مسلم گی؟ لیگ نون کے ہی مختلف لوگ جو ہیں، جو میڈیا میں ہیں یا یہاں وہاں ہیں، وہی اس قسم کی پروپیگنڈا جو ہے وہ فضا کریٹ کرنے کی کوشش، ان کا وتیرہ رہا ہے، وہ ہمیشہ they have been doing it
اینڈ وی نو اٹ ویری ویل. اب جو ہے لیکن بات یہ ان کو سمجھنی چاہیے کہ بھائی لیکن پی ٹی آئی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ تو آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں, ہم یہاں بات کر رہے ہیں پوری ایک اسٹرانگ اپوزیشن کی. وہ 18 میں آج میرے حلقے میں سندھ میں وہ ریلی نکال رہے ہیں, وہ بھی آج صفائیاں دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو, یہ آپ کے خلاف نہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ لیکن وہاں بھی وہ کہہ رہے کہ ہم پاناما لیکس کی بات کر رہے ہیں اور کوئی ہم دراڑے نہیں. آپ کو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ عمران خان صاحب جو زرداری سے شروع کرتے تھے, آپ کو کہتے ہیں آپ کے خلاف نہیں کر رہے. میں یہاں آ رہی تھی تو ریلی ٹھٹرا سے اب گزر کر دھابیچی, خیر بہرحال ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ہے, سب کو سیاست کرنے کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے, میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اصولاً جو باتیں وہ جو کھڑے ہیں ہم, وہ بالکل اس پر ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, کیونکہ یہ فقط کسی کی ذاتیات کی بات نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل طور پر نام آئے ہیں. بھائی آپ کو ان کو واضح کرنا پڑے گا, آپ کو لیگلی پوزیشن اپنی جو ہے وہ کرنی پڑے گی. سب سے زیادہ قرضے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ آپ بتا شوگر ملز اور ٹیکسٹائل ملز پر کہتے ہیں کہ 8600 کو کوئی 80 کے قریب جو ہے, یا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ تو خود نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے لیے ہوئے ہیں. اب تو قرضے بھی وہ آگے آگے نہ ان کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں, نہ بتا رہے ہیں, نہ کورٹس کا کچہری کا چکر لگا رہے ہیں, نہ یہ ٹی آر او پر وہ اپوزیشن کو ساتھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اب اپوزیشن کا تو قصور نہیں ہے, ہم تو جو ہے لیگل ان کی پوزیشن ہم کہہ رہے ہیں وہ واضح کریں اور پیش لیگل پوزیشن میں واضح کر دیا جائے. پیش ہوں. محمود رشید صاحب, آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ کی ٹرف ہے جلسے جلوس؟ آپ کہتے ہیں ہماری وکٹ پہ آ گئے ہیں, یہ آپ کی وکٹ کب سے؟ یہ تو سب کی وکٹ ہے. میاں صاحب بھی بڑے جلسے کرتے ہیں جی, ابھی کوٹلی ستیا میں کر دیا انہوں نے جلسہ. دیکھیے کاشف, میں آپ کو 4 سال پیچھے لے جاتا ہوں, جہاں ہم نے 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بھرا تھا. اور اس طرح بھرا تھا, اس کی وجہ کیا تھی کہ 28 اکتوبر کو شہباز شریف صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم بھاٹی چوک میں جلسہ کریں گے, اور وہ 28 اکتوبر کو انہوں نے جلسے کے لیے دھڑل پبلسٹی اور وہ شروع کی جب, تو پی ٹی آئی کا جو سویا ہوا ورکر تھا گھروں میں, اور ہر آدمی وہ نکلا ہے باہر میدان کے اندر. اور پھر آپ نے دیکھا بھاٹی چوک والی جلسی بھی آپ نے دیکھ لی, اور مینار پاکستان بھی آپ نے دیکھ لیا. تو اب میں تو کل سے اتنا خوش ہوں کہ یہ جناب نواز شریف صاحب نکلے تو صحیح, ذرا 2-4 جگہوں پہ جائیں تو صحیح. یہ جو کروڑوں لوگ بھوکے ننگے پاکستانی, یہ جو بلکتے تڑپتے سسکتے لوگ, یہ لوڈ شیڈنگ کے مارے ہوئے, یہ سارے جب میدان میں نکلیں گے, اور جو کسان جو خودکشیوں پہ مجبور ہیں, یہ ذرا میاں صاحب نکلیں اور پھر دیکھیں تماشا کیا لگتا ہے. ایک طرف 90% اس قوم کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں گے اکراس دی بورڈ کہ کوئی کس پارٹی کا ہے, لیکن لوگوں کی محرومیاں ہیں. جب لوگوں کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ 30 سال سے حکمران خاندان, ان کے بچے اربوں کھربوں روپے لوٹ کے باہر لے گئے ہیں, اور یہ حکمران جو الیکشن سے پہلے دعوے کرتے تھے کہ ہم پیٹ پھاڑ کے یہ ساری دولت واپس لے کے آئیں گے, اور زرداری صاحب کو بھاٹی چوک میں کہا شہباز شریف میں الٹا لٹکا دوں گا, علی بابا 40 چور. اور اب جب دنیا کے اندر یہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر یہ بدنامی کا باعث بن رہا ہے, ان کے بچوں کے بیانات آ گئے ہیں, ایک کا دوسرے سے بیان نہیں ملتا, اور یہ بات تو پوری قوم سمجھ بیٹھی ہے کہ یہ ثابت شدہ اب حقیقت ہے. یہ کھربوں روپے یہاں سے لوٹے گئے, اس وقت تک حقیقت ہے خاندان لوٹ کے لے کے گیا ہے. حقیقت تو ثابت ہونی ہے, بہت سی چیزیں اس میں ثابت ہونی ہے, اسی کو چھپایا جا رہا ہے کیونکہ بہت تضادات ہیں, بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ہیں. میں اگر شاہد لطیف صاحب پر یہ الزام لگاؤں, شاہد صاحب آپ ٹیکس چور ہیں, آپ اپنے ٹیکس ڈاکیومنٹ سامنے لا کے دیں گے, آپ کہیں گے جی بنائے کمیشن جس کمیشن میں مجھے گزارنا ہو. اصولاً دنیا کے معذب جمہوریتوں میں ایسا ہوتا ہے, دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے جی, فنکشنل ڈیموکریسیز میں ایسا ہوتا ہے. جمہوریت کو چھوڑیں, عام حالات میں بھی ایسے آپ کو کرنا پڑے گا. جس شخص پہ الزام ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ سامنے لائے اور کہے جی میرے اوپر الزام لگ رہا ہے, میں کلیئر ہوں یا میں کلیئر نہیں ہوں. اگر آپ کلیئر ہیں تو آپ لا کے اس کے منہ پہ ماریں گے کہ پکڑو. سر یہ فوج جو ساری آپٹکس دکھا رہی ہے, یہ بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے اس کو. دیکھیں فوج کی طرف سے عموماً تو اتنی پبلکلی کبھی یہ چیز نہیں کی گئی. 2-3 بیانات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں غور طلب ہیں. مثلاً چند دن پہلے آپ ایک بیان آیا تھا جس کے اندر کہا گیا تھا کہ محاذ آرائی والا جو یہ معاملہ ہے اس کو بند کریں, تعاون کریں اس معاملے میں جو کہ اس وقت پوری قوم کا مسئلہ ہے.
دہشت گردی مراد تھی نا اس کی کہ جی اتنی قربانیاں ہم دے کر ہم اس کو فائنل کنکلوژن کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ محاذ آرائی کب چلے وہ کسی اور کانٹیکس میں پھر بیان آیا کرپشن کے حوالے سے، پھر نے لوگوں کو اتنی پبلکلی ہیوملیٹ کیا گیا جو عموماً نہیں ہوا کرتا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب اس کے بیک ڈراپ میں آپ پیناما لیکس کو لازمی دیکھیں. یہ جو میں محاذ آرائی کا ذکر کر رہا ہوں نا، یہ پیناما لیکس کی بات جو شروع ہوئی تھی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. محاذ آرائی شروع ہو گئی نا، جی سیاسی جماعتوں فوج کو باہر نہیں رہنا چاہیے اس مسئلے کو. لیٹ دی پولیٹیشینز فگر اٹ آؤٹ، آپ اس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے. نو، اس کو فوج کو باہر نہ کریں پلیز. اس طرح اگر آپ باہر کریں گے سارے کا سارا مسئلہ یہ کہہ کر اس کو فائنلائز کر دیا گیا کہ جناب ملک میں سلامتی اور استحکام نہیں ہو سکتا جب تک کرپشن ہم ختم نہیں کرتے. کرپشن کو جڑ قرار دے دیا گیا. کیوں؟ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جن لوگوں نے اتنا سفر طے کیا ہے، اگر آج آ کے آپ اس کی جڑ کو نہیں پکڑتے اور یہ معاملے آگے چلتے رہتے تو ان کو چپ ہونا چاہیے. وہ کیسے خاموش ہو سکتا؟ تو انہوں نے بات کی، وہ بالکل ٹھیک کی. شامی صاحب اب یہ فوجی بیانات کو بھی ایکسپلین کر رہے ہیں، اپوزیشن کی پوزیشن سامنے ہے. کو حکومت آئسولیٹ نہیں ہوتی جا رہی ہے؟ آپ کا خیال ہے اپنی سخت پوزیشن کی وجہ سے بڑے اکیلے رہ گئے میاں صاحب؟ نہیں کاشف صاحب، بات یہ ہے کہ اگر تو یہ سارے فتوے پہلے ہی دینے ہیں اور اب یہ بات ہو رہی تھی کہ جو ثابت شدہ الزامات ہیں تو پھر اپوزیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کیوں کر رہی تھی؟ اب جب آپ کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، تحقیقات کی ضرورت ہے، اور تحقیقات مکمل ہوں گی تو اس کے بعد آپ ذمہ داری کا تعین کریں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گھوڑے کے آگے گاڑی کیسے باندھ سکتے ہیں؟ تو جب کمیشن قائم ہو رہا ہے تو پھر اس کے سامنے پیش ہو جائیے اور جو کچھ بھی اپنی بھڑاس ہے نکالیے اور اپنے الزامات ثابت کیجئے. سر لیکن یہ الزامات ثابت کرنا اپوزیشن کا کام کیوں ہے؟ شامی صاحب میرے پہ الزام کہ بھائی آپ کے اتنے اربوں روپے باہر پڑے ہیں، یہ الزام میرے پہ لگا ہے، اب تو میں نے ثابت کرنا ہے وہ کہاں سے آئے ہیں. یہ کام اپوزیشن نے تو نہیں ثابت کرنا کہ اپوزیشن دوبارہ باہر جا کے اس کو ثابت کرے گی. سوال یہ ہے کہ کمیشن بنانے کی کوئی ضرورت کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں ابھی الزامات ہیں، ثابت شدہ حقیقتیں نہیں ہیں. اور پاکستانی جو 250 پاکستانی ہیں جن کے نام پاناما لیکس میں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے بڑے بڑے سیاسی رہنما ہیں ان میں سے کس کے نام آ چکے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس باہر ہیں، ان کے پیسے باہر ہیں، ان کے ایسٹس باہر ہیں. تو کوئی سرا تو کہیں سے پکڑنا ہوگا نا. اگر ہم صرف یہی مطالبہ کریں گے اور دل کی بھڑاس نکالیں گے اور حکومت سے یعنی وزیر اعظم سے کہیں گے استعفیٰ دے دے، اصل میں استعفیٰ مانگنے کا معاملہ نہیں ہے، استعفیٰ دینے کا معاملہ ہے. وزیر اعظم کہتا ہے میں استعفیٰ نہیں دینا، پھر آپ کیسے لے لیں گے استعفیٰ اس سے؟ سر لیکن بات تو اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی مزدور نکلیں گے، کسان نکلیں گے اور غریب نکلیں گے، اور نکلیں گے پھر ہوگا کیا جمہوریت صرف یہ حکومت کا مسئلہ ہے، اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے؟ سر آپ کی بات درست ہے. شامی صاحب مجھے اس بات کا جواب دے سر، کیا وجہ ہے کہ دنیا کی جمہوریتوں میں وزیر اعظم پہ الزام لگتا ہے وہ اپنے دلائل اور اپنی فیکٹس لے کر پارلیمانوں کے اندر جاتے ہیں، ہم کیوں سڑکوں کے اوپر اس کو سیٹل کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیں وزیر اعظم کا کام تھا کہ اگر کمیشن آپ کو کس قسم کا چاہیے، اگر وہ فورینسک آڈٹ مانگتے ہیں انٹرنیشنل فرم کا کہتے لے لیں کیونکہ میں نے تو کچھ نہیں چھپانا. اب لوگ کہتے ہیں اپنے ٹیکسز کی ریٹرنز دکھائیں. جی آپ نے جب پیسے ملک سے باہر گئے کب گئے؟ کیا یہ اپارٹمنٹ 1993 میں خریدے گئے؟ ثابت اگر ہو گیا 1993 میں پھر تو یہ ساری جو انہوں نے لنکا کھڑی کی ہے 2005-6 کی وہ تو ساری دھڑام سے گر جائے گی. تو برڈن آف پروف تو وزیر اعظم کے سر جاتا ہے بٹ برڈن آف پروف اپوزیشن کے سر تو نہیں ہے. تو پھر کسی فورم پر تو ثابت کرنا ہوگا نا. اور آپ اس ملک کے یہ جو اگر آپ ٹیکس کے گوشوارے اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے تو کس کے گوشوارے جو ہے کھولیں گے آپ؟ سب کے کھولیں. آپ کے خیال میں یہ پاکستان میں یہ ٹیکس ٹھیک طریقے سے دیا جا رہا ہے؟ ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ میرا خیال سوائے تنخواہ یافتہ لوگوں کے اور کوئی ٹیکس اپنا ادا نہیں کر رہا. دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے. کیوں کیا گیا کمیشن؟ شامی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ بات کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں. فوکسڈ بات جو ہے نا، نہیں میں کوئی نہیں گھما رہا. آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ استعفیٰ دو، پھر کمیشن کا مطالبہ ہی نہ کرتے. کمیشن کے نیچے فورینسک آڈٹ کی بات کی گئی ہے، بار بار بات کی گئی ہے، ہر پارٹی کا ہے فورینسک آڈٹ. یہ تو سازوی چیز ہے نا، بنیادی چیز ہے کمیشن. اب محمود الرشید صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے مطالبہ کیا کمیشن قائم کرو.
چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ان کو کہو کہ وہ کمیشن کی سربراہی کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ثابت شدہ حقیقت ہے, شامی صاحب تو ختم ہو گئی بات. ہم نے کمیشن کا مطالبہ کیا, کمیشن ابھی بنا نہیں. دوسرا یہ ہے جناب, میری بات ایک منٹ سن لے شامی صاحب, بات یہ اس کا ٹیکنیکل پہلو ہے, اس کا جو پولیٹیکل پہلو ہے, اس کا جو پوری قوم کے اندر جو دیکھ رہی ہے, یہ 7 بنے ہوئے ہیں جو حکمران پچھلے 30 سالوں سے یہ اس ملک کا حکمران ہے, اور اب جب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آئیں بائیں شائیں ہم کرنے جا رہے ہیں, اس سے بات نہیں بنے گی. شاہد لطیف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, موومنٹ بننے جا رہی ہے اکراس دی بورڈ. شامی صاحب شاہد لطیف صاحب کو بھی سن لیا. جو پارٹی پیچھے رہے گی, ہاں وہ پیپلز پارٹی ہو کوئی پارٹی ہو, جو پارٹی بھی اس قومی موومنٹ سے باہر رہے گی وہ خود میرا خیال ہے فارغ ہو جائے گی. وہ تو دیکھ لیں گے, وہ تو دیکھ لیں گے, یہ تو سیاسی بیانات بھی بہت سے. شاہد لطیف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پوری قوم اکٹھی ہونے جا رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے پی این اے سے بڑی موومنٹ چلا لیں گے, یہ بات درست ہے جی, موومنٹ سے بڑی ہے, یہ پی این اے سے بڑی موومنٹ چلنے جا رہی ہے شامی صاحب, میری بات آپ نوٹ کر لیں, پی این اے سے بڑی موومنٹ چلنے جا رہی ہے. آپ اس کے ناخن لیں اور ان حکمرانوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ استعفیٰ دے کے سٹیپ ڈاؤن کریں اور ماحول ٹھنڈا ہو. دیکھ ایک منٹ, بات یہ ہے کہ جو شامی صاحب بات کر رہے ہیں نا, اصولاً میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے, مگر بات یہ ہے کہ انکوائری کا طریقہ ہے نا کرنے کا. کون کرے گا انکوائری؟ نہیں وہی تو دیکھیں, جب چوری ہوئی ہے تو اس کی انکوائری آپ وفاقی وزیر سے تو نہیں. پہلی بات تو یہ کہ جس پہ الزام ہے, وہ میری بات سن لے, پہلی بات تو یہ کہ جس پہ الزام ہے, کیا ٹی او آرز وہ بنائے گا؟ پوری دنیا میں کہیں ایسے ہوتا ہے, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ حکومت بھی کہیں جا کے یہ احتجاج کے طور پہ جلسے جلوس کرتی ہے. حکومت جلسے جلوس نہیں کرتی, جلسے جلوس اپوزیشن, حکومت کا کام ہے پارلیمنٹ میں آئے, تو پارلیمنٹ میں تو پرائم منسٹر صاحب آ نہیں رہے, وہ آ کے کہیں دکھائیں کہ جی یہ مسئلہ ہے. تو ہمارا طریقہ انکوائری کا سٹارٹ ہی غلط ہے. سٹنگ چیف جسٹس بھی اگر جوڈیشل کمیشن میں بار بار کہا جا رہا ہے حکومت راضی ہو گئی, ایسا کہ کوئی بڑا احسان کر رہی ہے, بھئی ان کو تو اپنے آگے صفائی دینی پڑے گی. اور لیکن اس میں جو ہے اگر چیف جسٹس صاحب بھی آتے ہیں, ٹی او آر جو ہے وہ ان کے نواز شریف صاحب کے ان کی ٹیم کے بنائے ہوں گے, تو وہ ان کو کوئی رائٹ نہیں ہوگا وہ چینج کر سکے. ان کو انہی کے تحت جو ہے انکوائری کرنی ہوگی, تو وہ انکوائری کتنی وہ جو اس میں وزن ہوگی, کتنی ٹرانسپیرنٹ ہوگی. بھلے چیف جسٹس صاحب اپنی جان لڑا دیں, لیکن ان کی آگے جو جیسے اگر کوئی ایگزام دے رہا ہو, کوسچن پیپر میرا بنایا ہوا, میں بھی ایگزام دے رہی ہوں, تو یعنی اس میں کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ میں اگر بریک لے لوں, اب ایک ابھی صاحب 2 سوال ہیں. سوال نمبر 1 کہ حکومت اپنے کیس میں خود ٹی او آرز بنا رہی ہے, وہ کتنے ایکسیپٹیبل ہیں. دوسرا یہ کہ حکومت کب جلسے جلوس کیا کرتی ہے اپوزیشن کے خلاف. ایک بریک کے بعد پارلیمنٹ میں بات کریں, ذرا ان دونوں پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ایک دوست نے, میں شروعات ادھر سے کرنا چاہوں گا, ایک میسج کیا انہوں نے جب ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں بات ہوئی کہ برڈن آف پروف یعنی ثابت کرنے کا کام اس کیس میں جو ہماری رولنگ فیملی ہے اس پر ہے. ان کا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہے. جو سبمیشن جو تھی پروگرام کے آغاز میں, وہ سبمیشن یہ تھی کہ اگر تو الزام ہمارے لگائے ہوتے تو ہمیں ثابت بھی کرنے پڑتے. یہ ایکسیپٹنس آپ کی طرف سے آئی, ایک ایڈمیشن آیا ہے, آپ نے مانا ہے کہ یہ آف شور کمپنیاں, یہ اپارٹمنٹ, یہ بزنسز ہمارے ہیں. صرف اتنا سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں سے آئے پیسے, باہر کہاں سے گئے پیسے, آئے کہاں سے. تو اس کا جواب یقیناً برڈن آف پروف اس کیس میں وزیر اعظم صاحب کے اوپر ہوگا. کسی نے ثابت نہیں کرنا, شاید انہی کو ثابت کرنا ہوگا کہ پیسے کہاں سے آئے اور کیا وہ لیگل پیسے تھے جسے یہ کمپنیاں خریدیں گی. بہرحال شامی صاحب, حکومت اپنے ٹی او آرز بنا رہی ہے, اپنی مرضی سے بنا رہی ہے. پہلے تو یہ اس کیس کو ہینڈل کریں. نہیں کاشف صاحب دیکھیں, میں تو اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ حکومت یکطرفہ طور پر ٹی او آرز بنائے اور ان پر اصرار کرے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو اور حکومت کو بیٹھ کر اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, ان میں ترامیم کرنی چاہیے. سر لیکن حکومت نے آج فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہم اس پر نہ کچھ ڈالیں گے نہ کچھ نکالیں گے. تو حکومت نے تو اپنی اسٹرانگ پوزیشن, ایک ایبسولوٹ پوزیشن لے لیا. گزارش یہ ہے, نہیں حکومت کی پوزیشن جو بھی ہو, ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہم اس پوزیشن کو سپورٹ کریں. میرے نزدیک تو بنیادی اہمیت اس بات کی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ کمیشن کی سربراہی کریں گے, اور اس کی حیثیت جزوی اور ثانوی ہے. اور اس لیے یہ اپوزیشن جو ہے اگر اس حوالے سے اپنا دباؤ بڑھاتی ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اس کا حق نہیں ہے.
اپوزیشن کو یقیناً یہ حق حاصل ہے. اور ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں وہ حکومت نکلے یا اپوزیشن نکلے, اور اگر اس کے نتائج کیا ہوں گے ہماری تاریخ میں بار بار ہوتے رہے ہیں. تو ہماری جو گزارش صرف یہ ہے کہ یہ جمہوریت, یہ نظام جو ہے یہ ہمارا بھی ہے اور ہمارے میڈیا کا بھی, وزیر اعظم صاحب کا بھی ہے, یہ پارلیمان کا بھی ہے. یہ مسئلہ تو پارلیمنٹ کے اندر حل ہونا چاہیے. اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو کریں گے, ایبسولوٹ پوزیشنیں لینی شروع کر دیں گے, کہیں گے ہماری بات مائی وے ہوتا ہائی وے, ساری مسئلے تو وہ سڑکوں پہ جائیں گے. تاریخ رہی ہے پوری دنیا میں, تاریخ میں سڑکوں پہ جاتے ہیں مسئلے اس طرح کے. شاید لطیف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد میں آتا ہوں. جب دھاندلی کا معاملہ آیا تھا تو پرائم منسٹر صاحب کہاں پہنچے تھے؟ پارلیمنٹ پہنچے تھے نا, اور ڈیلی آتے تھے, ان کے ساتھ ساری جماعتیں بیٹھتی تھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت ان جماعتوں نے مانا کہ ہاں دھاندلی ہوئی, مگر انہوں نے طریقہ کار مختلف اختیار کیا اور پرائم منسٹر صاحب کا ساتھ دیا. کیا آج ہم پھر وہی ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ آج وہ سچویشن نہیں ہے. یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں آج وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی, مگر پرائم منسٹر اللہ کرے کہ ہم ماضی کی غلطی نہ کریں. اور پرائم منسٹر صاحب کو پارلیمنٹ میں نہیں آگے اپنا بیان, پرائم منسٹر کو اگر یہ مسائل تو پارلیمنٹ میں جاتے بات چیت کے ذریعے آرام سے حل ہو سکتے. پارلیمنٹ کو چھوڑ کے باقی ہر چیز کو وہ اویل کرنا چاہتے ہیں, وہ راستوں میں جانا چاہ رہے ہیں, کلیش بڑھانا چاہتے ہیں, کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پولرائزیشن, پیچیدگی, کہ سارے اس بلیم گیم میں چلے جائیں اور کسی کو یعنی موقع نہ ملے ان سے پوچھنے کٹڑے میں لانے کا. زاہد حافظ صاحب نے the way he was speaking today, I think that was not the way. وہ حکومت کا جواب تھا سب کے لیے کہ ایک ایمرجنسی ہے, غیر آئینی کام کرنے والا وزیر قانون جو اس وقت مشرف صاحب کے وزیر قانون تھے, آج کیا بات, آج وزید ہو کے یہی بات ہے. ان کو جمہوریت سے کیا لینا دینا. بڑی ریجیڈیٹی تھی زاہد احمد صاحب کی بات میں. میرے خیال میں 2 مئی کا جو اجلاس ہوگا اپوزیشن کا, ان کو اسی پر زور دینا چاہیے کہ یہ فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے اگر تیار نہیں ہوگے تو میرے خیال میں راستوں پہ آ کر مسلم لیگ نون تو اور بھی لوڈ شیڈنگ کے دوسرے مسئلے وہ خود اپنے اس میں آگ میں جھونک کر وہ جل جائے گی. شامی صاحب عموماً حکومتیں فلیکسیبلٹی اور لچک دکھایا کرتی ہیں, اپوزیشن سے لچک نہیں مانگی جاتی. دیکھیے نہیں, میں تو شاہد لطیف صاحب سے متفق ہوں کہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کو جاننا چاہیے, مشاورت کرنی چاہیے, فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے, اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی. مگر بنیادی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جزوی چیزیں ہیں, ہمیں یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے اور اپوزیشن کو اور حکومت کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کو طے کرنا چاہیے. محمود رشید صاحب, وہ مسئلہ مل بیٹھ ہو نہیں رہا, حکومت نے بڑی ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے, آپشنز کیا ہیں حکومت سے مذاکرات؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل جو فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکلے, اور اس کا آئیڈیل حل یہ تھا کہ جب پوری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے تو میاں نواز شریف صاحب آگے بڑھ کر سٹیپ ڈاؤن کرتے اور کہتے کہ میں ویلکم کرتا ہوں. چلے سٹیپ ڈاؤن نہ کرتے لیکن کم از کم اچھے ٹی او آرز اور اچھا کمیشن تو بنا سکتے. اپ کر کے پارلیمنٹ میں آ جاتے, ڈاؤن کو چھوڑ دیں, صرف پارلیمنٹ میں ہی آ جاتے تو ہم کہتے ہیں طریقہ جمہوری ہے. اس وقت حکومت کا رویہ غیر جمہوری ہے, اور اگر جمہوریت کو کچھ ہوا تو اس کی ساری ذمہ دار حکومت ہو. شامی صاحب آپ کی بات درست ہے, جمہوریت کو ہم خطرے کی باتیں تو کرتے ہیں, خطرے رویہ غیر جمہوری خود بناتے ہیں. جو ہماری حکمران جماعتیں اگر لچک ہو, دیکھیں مسئلے کا حل تو جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے, میرے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ہم میرے طریقے کا حل ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک حل نہیں ڈھونڈتے. اگر ٹھیک حل ڈھونڈے تو شاید یہ مسائل بھی پیدا نہ ہو. اجازت دیجیے, جمہوریت ہے ہی پارلیمنٹ.